وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم وصلوا عليه میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا مولا اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول کرے۔ آپ کا ایک ایک لحظہ، آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے لیے خیر و برکتوں کا موجب بنے، آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو ختم کرے، گھروں کے فتنہ و فساد کو ختم کرے، قلوب کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ کو ختم کر کے رب تعالیٰ کا عرش بنائے، کیونکہ جہاں پر ذکر ہو محبوب خدا کا، جہاں پر ذکر ہو ان کے چاہنے والوں کا، جہاں پر ذکر ہو اہل بیت کا، اور جہاں ذکر ہو اولیاء اللہ کا، تو وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کی ایک ایک بیٹھنے کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو ادب سے بیٹھا جاتا ہے، جو کلام سنا جاتا ہے، جو اپنے اندر اتارا جاتا ہے، اپنی کجیوں کو دور کیا جاتا ہے، اس دور کے نتیجے میں رب باری تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کائنات عالم میں رب ذوالجلال نے جو بنایا اس مخلوقات عالم کو، اس پوری کائنات میں مختلف چیزوں کو پیدا کر کے سب سے آخر میں حضرت آدم کی تخلیق کر کے اس کائنات عالم میں اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، اور جو خلیفہ کا کردار ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے اس احکم الحاکمین کا، جو حاکمیت جو اوپر ہوتی ہے وہی نائب اس زمین پہ نافذ کرتا ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب حضرت آدم کو رب ذوالجلال نے اپنے خلیفہ بنایا، وہ خلافت ارض و سما دی، تو ساتھ میں اس کائنات عالم میں موجود تمام چیزیں، خواہ وہ ملکوتی طاقتیں والا ہو، خواہ وہ جبروتی طاقتیں والے ہو، خواہ وہ شیطانی طاقتیں والے ہوں، جتنی بھی طاقتیں یہاں موجود تھی، جتنے بھی چرند پرند یہاں موجود تھے، جتنے بھی ربانی طاقتیں یہاں موجود تھے، سب سے کہا گیا کہ اس خلیفہ کو سجدہ کرو کیونکہ یہ میرا نائب ہے۔ یہاں حرمت آدم نظر آ رہا ہے، یہاں حرمت انسان نظر آ رہا ہے۔ یہ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کا انسان، اس کی جو ہے یہاں پر حاکمیت کو اس انسانوں پہ نہیں چھوڑا کہ بھئی آپ الیکشن کر لیں، آپ شورا بنا لیں، اپنا ایک بندہ نامینیٹ کر لیں، بلکہ نہیں، رب باری تعالیٰ نے اپنی مرضی و منشا سے کسی سے جو ہے مشورہ نہیں کیا، اپنی مرضی و منشا سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اس شرق و غرب میں بلا کسی اشتراک غیر کا جو مالک ہے وہ رب العالمین اللہ ہے، اس نے نامزد کر دیا اپنے خلیفہ کو، اس کو ماننا پڑے گا تمہارے کو۔ اگر انکار کرو گے، اس کو سجدہ نہیں کرو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کی فرما برداری نہیں کرو گے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلو گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو رنگ دریا کہنا ہو جاؤ گے اور تم ابلیس و لعین کے تصور میں آ جاؤ گے، اس زمرے میں آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں سمجھنا ہے روحانیت کے سفر کو، جہاں سے شروع ہوا، جس کو ہم سلسلہ نبوت کہتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے امر کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے موجود ہیں،
سبوہن قدوس کر رہے ہیں، وہ خود سمدیت کے منزل پہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اسی کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا، ہر ایک ملکوت کی طاقت لگا ہوا ہے اس کی سبحیت کو، سبحانیت کو، اس کی تقدیس کو، اس کی پاک صفات کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن جو ضرورت تھی ایک وجود کو منوانے کے لیے، اس کائنات عالم کے اس مقصد کو منوانے کے لیے، حسن یوسف دمائیسا ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، اس وجود اقدس کو منوانے کے لیے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی، آنے والا وجود جو اس کائنات عالم کا خاتم رہے گا وہ خاتم النبی بن کر آئے گا، اس کے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دوں گا میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تیرا امام میرا امام، دین کا امام دنیا کا امام، قائم تیری قدرت۔ تو بات سمجھنے کی ہے، غرض انسانیت آخری، اس کے بعد اس پوری کائنات عالم میں کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی۔ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کا انسان 2 پیر لے کر عقل شعور و فہم کے ساتھ پورے ارض و سماوات کے اندر جو موجود ملکوتی طاقتوں کا، پورے صفات الہیہ کا مجسم بن کر حضرت آدم کی یہ اولاد یا بنی آدم جو کہہ کر ان کو پوری خوبیاں سامان دے دی گئی۔ اب اس خوبیوں کا مظہر، تمام ملکوتی طاقتوں کا مظہر، یہ انسان جب اس زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کھڑے ہوا تو یہ جو شیطانی طاقتیں تھیں، یہ جو ابلیسی طاقتیں تھیں، یہ جو سفلی طاقتیں تھیں، جو ضد ہے رحمان کی، وہ مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں، اٹھا کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام کے اس عظیم کارہائے نمایاں کو وہ فرد واحد نظر آ رہے ہیں، مد مقابل حکومتیں موجود، مد مقابل طاقتیں موجود، مد مقابل ان کے پاس عددی اکثریت موجود، اس ٹائم کی جدید ٹیکنالوجی مد مقابل اس حکومتوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن اللہ کا وہ پیغمبر، اللہ کا وہ محبوب جو اللہ کے 99 صفات کا ایک صفت کا مظہر بن کے آیا تھا، یک و تنہا ہے، یک و تنہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب غور طلب نکتہ یہ ہے، کیا کسی وقت کے وجود کو آپ اس کو نبی کہہ لیں، مرسل کہہ لیں، پیغمبر کہہ لیں، ہادی کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں گے، کیا اس کو وہاں کے لوگوں نے منتخب کیا تھا؟ کیا لوگوں کی ووٹنگ کے ذریعے سے آیا وہ؟ کیا وہاں پر شورا ہوئی کہ بھئی یہاں پر جو ہے اتنے جو ہے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے جو ہے معاملات ہیں، اتنے ظلم ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہے، اس کی دفاع کے لیے ایک تحریک اٹھنی چاہیے، اس کا ایک سربراہ ہونا چاہیے، ہم اس کو چیئرمین بناتے ہیں، صدر بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی روحانی بندہ آیا وہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے نہیں آیا، وہ من جانب اللہ آیا، وہ علم لدنی لے کر آیا، معرفت لے کر آیا، اور دوسری بات وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، وہ کسی دست نگر نہیں تھا کہ بھئی تنخواہ مقرر کر دو میری، میں تو یہ نیک کام کر رہا ہوں، بلکہ پورا معاشرہ جو تھا اس ٹائم پر اس کا مخالف ہوتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ بھئی کیا لے کے آ رہے، کیونکہ اس سماج کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس موجودہ حالات کے خلاف وہ وجود کھڑے ہو کر علل اعلان وہ ربانی پروگرام کو، وہ رحمت للعالمین کے پیغام کو جو ازل سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا، عرش معلیٰ پہ لکھے ہوئے اس پیغام حق کو یہاں پر انسانیت پہ پیش کر رہا تھا، بشیر بن کے اور نذیر بن کے بشارت دے رہا تھا اور ڈرا رہا بھی تھا۔ یہ 2 ڈیوٹیاں تھے تمام انبیاء ما سبق کی، جو اپنے اپنے قوموں میں، دوسری جگہ قرآن نے کہا بلسان ہی،
ان کی زبان میں لقومہ، اس قوم میں، ہر ایک خطے، ہر ایک علاقے، ہر ایک قریہ میں یہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا چلتا گیا 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی صورت میں. خالی بنی اسرائیل میں نہیں آئے، جس علاقے میں مخلوق آباد تھی، جس قریے میں لوگ رہ رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء، رسول، ہادی بن کر تشریف لائے. اس انسانیت کے اندر جو مظالم ہو رہے تھے، جو ظلم تھا، جو برائی تھی، جو بدکاری تھی، جو عیاشوں میں پڑے ہوئے تھے، شراب کے رئیسہ بنے ہوئے تھے، جہاں پر انسانیت سوز مظالم ہو رہے تھے، جہاں پر درندگیت و وحشت و بربریت تھی، جہاں پر اس حرمت آدم کا پاس نہیں رکھا جا رہا تھا، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول و ہادی بن جو ہے اس علاقے میں وہ پیغام حق دیا. یک و تنہا یہ ڈیوٹیاں تھی. اور جب اس انسانیت کے معلم، اس انسانیت کے خیر خواہ، اس انسانیت کے کو اس کائنات عالم کو بنانے والے موجد، کن فیکون کہنے والی ہستی، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس کائنات عالم میں تشریف لا کر سلسلہ نبوت کو آپ نے بند کر دیا. ختم ہو گیا، اب ضرورت نہیں تھی. اس کی ایک اور ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب پھل نکلتا ہے درخت میں، کیا اس کے بعد کوئی دوسرا چیز آتا ہے؟ کسی میوہ درخت میں اس پھول کے بعد جب پھل آتا ہے تو جو ہے زمیندار خوش ہوتا ہے کہ جی میرے محنت کا ثمر آ گیا، جو زمین میں پوشیدہ تھا وہی چیز آ گیا. تمام خوبیاں اس درخت کی لے کر وہ پھل، مالٹا ہو، آم ہو، انگور ہو، سیب ہو، انار ہو، جو کچھ بھی ہو، اپنے اندر پوری خوبیاں لے کر آتا ہے. وہ ہر ایک خوبیوں کا مالک بن کر وہ پھل آتا ہے. ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سلسلہ نبوت کے وہ اکمل وجود بن کر پورا آ گئے، کیونکہ آپ کا وجود جو ہے وہ اہل کتاب ہے. آپ کا وجود ہے، تشریف لے کے آ گئے. اب انسانیت کو ہدایت چاہیے، ظلم بربریت کے خلاف روحانی پیغام چاہیے. آپ کا جو ہے پیغام انسانیت تک پہنچنا چاہیے. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ کی ایک صفت کار فرما ہو گئی. وہ صفت کیا تھی؟ ولی کی صفت تھی. میرے بھائیو، اتنا سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ سمجھیں روحانیت کے اس سفر کو جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ روحانی فیوز و برکات کا یہ سلسلہ جو چلتا گیا مختلف نبیوں کی صورت میں، اور جب مکمل بن کے سراجم منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا. مثل سورج جب آ گئے، ہدایت دینے والے آ گئے، ہدایت دے کر جو ہے انہوں نے سامان دے دیا ہمارے کو. قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں میں پوری ہدایت ہمیں دے دی. اب اس ہدایت کے بعد اس انسانیت میں خیر پیش کرنے کے لیے، اس انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے، اس انسانیت کے اندر ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے، مادیت سے نکالنے کے لیے روحانی سلسلے کی ضرورت تھی. تو وہ روحانی سلسلہ جو ہے اللہ کی صفت ولی گر جو ہے یہ حرکت میں آ گئی. اور اسی لیے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں آپ نظر آتا ہے ہمارے کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور. ہر زمانے میں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ دین مبین ہے، یہ دین مبین ہے. آج کے اس دور میں بھی قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے 1 ارب سوا ارب مسلمان ہیں ہم پوری کائنات عالم میں، خواہ افریقہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، ہر جگہ پر مسلمان تو موجود ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں. کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا یہ اقرار کر سکتے ہیں
کہ کوئی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح؟ کوئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا؟ کیا کوئی نظر آئے گا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص کی طرح، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح؟ کیا معاذ و معوذ کی طرح نظر آئیں گے؟ کیا ہے یہاں پر؟ صرف رسم رہ گئی، روح بلالی نظر نہیں آ رہی۔ آج مادیت کے اس کھنگور کھٹاؤ میں ہم اس طریقے سے بہ گئے، ہمیں تو مغرب کا طرز زندگی پر فخر ہوتا ہے، ہم کوٹ ٹائی پہن لے تو معاشرے میں معزز کہلائے جاتے ہیں کہ بڑا جی یہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے جی۔ معیار تعلیم کیا ہونا چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے سوچ کیا؟ تعلیم کہتے کس کو ہے؟ ہم نے تعلیم کو اپنا لیا، علم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ علم آپ کو جو ہے فوقیت دے رہا تھا، علم آپ کو ہدایت دے رہا تھا۔ العلم نور کہا، نور تھی، روشنی تھی۔ آج تو مسلمان پورے اس عالم کے اندر ہمیں جو ہے کہیں پر وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہم ایٹمی ملک رہ کر بیلسٹک میزائل رکھنے والے، ہماری فوج زبردست، ہماری انٹیلیجنس ادارے زبردست، کیا ہم اپنے کشمیری مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو ظلم ہو رہا ہے کیا اسے ہم نجات دلا سک رہے ہیں؟ خالی آواز اٹھا دینا، خالی جو ہے نعرے مار دینا؟ جو کچھ برما میں ہوا آنکھوں کے سامنے ہے، میڈیا دکھا رہا ہے، ایک ایک چیز کو اخبارات دکھا رہے ہیں، ایک ایک چیز کو، لیکن آج جو ہے ہم اپنی جان اپنے لیے جی رہے ہیں۔ ارے بھائی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ میرے بھائیوں سوچو اس وقت کے لیے جب حشر برپا ہوگا، جب میزان لگا رہے گا، جہاں پر عدل و انصاف کے فیصلے ہوں گے، کیا آپ کا عمل اس قابل ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم جس کے امتی ہیں، جو رات رات بھر ہمارے لیے تڑپتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑائے انہوں نے، آنسو بہاتے تھے کہ اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ خش و خاشاک کی طرح یہ بہتے رہے گی، کوئی والی و وارث نظر نہیں آئے گا۔ یہ جب منظر دکھتا تھا آپ کو، آپ جو ہے رو رہے تھے۔ آج ہم نے دامن خاتم النبیین کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے روحانیت کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے وقت کے امام کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا آج ہمارے سامنے؟ کہتے کہ جی وہ تو فلسطین کی بات ہے، آپ چھوڑیں ہماری بات کریں۔ کہاں گیا وہ بھائی بندی کا درس؟ الملت واحدہ کا درس کہاں گیا؟ یہاں پر ہمیں کہا بتایا گیا، ہمیں یہ درس دیا گیا مقام مدینہ کے اندر، وہاں پر انصار و مہاجر کو ایک بھائی بن کے انہوں نے زندگی کر کے دکھائی۔ اور میں یہ سب سے کہتا ہوں، مقابلہ تو تھا مکے والوں کا، وہ قربان جاؤ مدینے والوں پر، جس نے ابو جہل کو جو ہے نارے جہنم پہنچایا، وہ مکی نہیں تھے میرے بھائیوں، وہ انصار تھے۔ کتنا بڑا انہوں نے جو ہے سرکار سے عشق و محبت کا عملی ثبوت دیا ہے وہاں پر۔ معاذ و معوذ دو ننھے بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، چچا جان وہ کون ہے؟ پہچان بھی نہیں ہے ان کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا کو دلی تکلیف پہنچی ہے، وطن چھوڑ کے جو ہے ادھر آئے ہیں۔ اب ذہنوں میں صرف ان کی والدین نے ایک ہی چیز بٹھائی تھی کہ اگر زندگی ہے تو سرکار کے لیے اور موت ہے تو سرکار کے لیے، جینا و مرنا ان کا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بدر کا محاذ آپ دیکھ لیں، نارے جہنم پہنچا کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو تو جو ہے وراثت میں دین ملا،
باپ مسلمان، ماں مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، وراثت میں ہم بھی مسلمان ہیں. تکلیفیں اٹھا کے دیکھو تو بلال سے پوچھو دین کی قیمت. پوچھے ان سے، تپتے ہوئے صحرا میں گرم گرم سیل پتھر رکھے گئے ہیں، لیکن لب پہ جو ہے ایک ہی ترانہ ہے، احد احد احد. گھبرائے نہیں، وہ مایوس نہیں ہوئے، وہ ان آزمائشوں پر خوش تھے وہ کہ ہمیں تو خوشنودی مصطفیٰ حاصل ہو رہی ہے. آج دوبارہ وہ دین آپ کو بلا رہا ہے، آج دوبارہ آپ سے متقاضی ہے کہ بھئی یہ آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کو ہر چیز دے دی گئی، آپ کے خوراک کا انتظام کر دیا گیا، آپ نے مانگا نہیں تھا، رب نے دے دیا. آنکھیں دیکھ لے کتنی زبردست، آپ کے چہرے کو دیکھے تو کیا زبردست چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کے کان، آپ کے آنکھیں، آپ کے ہر ایک چیز اس کی سبحانیت کا ذکر ہو رہا ہے، سبحانیت کا ذکر کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، زکوٰۃ آپ اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے دیتے، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے آپ. روزہ آپ اپنے نفس کی اس گندگی کو دور کر رہے ہیں، خواہشات کو قابو کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ حج زیارت کر لے جا رہے ہیں، کیا کریں اللہ کے لیے. ایک کہا گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ ہے قتال کی بات، یہ ہے جہاد کی بات. یہی تو نعرہ تھا صحابہ کرام کا، نحن یبایع محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقی عبدا، کہ ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی ہے، جب تک زندہ ہے جہاد کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جہاد چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج ان پر غلامی کا توق جو ہے پہن کے پھر رہے ہیں، خواہ وہ بڑے بڑے اسلامی ملک کیوں نہ ہو یا ہمارے حکمران کیوں نہ ہو. ترک جہاد کے نتیجے میں آج ذلت و رسوائی کا توق ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد ظلم بربریت نہیں، جہاد جو ہے کسی کی جو ہے نسل کشی کا نام نہیں ہے. جہاد تو صرف فساد ختم کرنے کا نام ہے. آپ رد الفساد کی بات کرتے ہیں، ارے میرے بھائیوں، فساد تو مچا ہوا ہے، ہندوستان نے مچایا ہے. ایک بابری مسجد کو شہید کر دیا، مندر تعمیر کرنے کی اجازت سپریم کورٹ وہاں پر دے رہی ہے. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا سپریم کورٹ اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ چیف جسٹس ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہم ترمیم کریں یا نہیں کریں. ارے بھائیوں، اس سے نکلنا پڑے گا، حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا آپ کو بروز محشر آقا کریم کے دربار میں. تو کیا جواب دو گے؟ پھر کیا مالنامہ پیش کرو گے کہ یہی چیز کہ ہم نے اس مدینہ ثانی کے اس ملک کا مذاق بنایا؟ میرے بھائیوں، یہ ریاست بڑی قیمتی ہے، لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں بنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے بنی ہے یہ ریاست. اس کے محافظ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت وہ کر رہے ہیں. یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے. یہ اس طرح مدینہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں پر آپ نے قوت پکڑی، وہاں پر لوگوں کے اندر وہ حرارت و جذبہ پیدا کیا، ایمانی طاقت پیدا کی. چند سال کے اندر جو ہے مکہ فتح ہو گیا. تو یہی آپ یہاں پر انصار و مہاجر ہیں. آپ جو ہندوستان سے آئے ہیں وہ مہاجر ہیں، وہ ان کو واپس جانا ہے. اگر واپس نہیں جانے کا آپ سوچ کے آئے تو آپ مہاجر نہیں بلکہ پناہ گزین ہیں. آپ نے پناہ لی ہے. کلمے کی غیرت میں پاکستان بنا ہے. تو جب کلمے کی غیرت میں 1400 سال کے بعد یہ آپ کو ایک خطاب ملا انصار و مہاجر کا، اور اس کو مدینہ کہا گیا، مدینہ ثانی کہا گیا. اسی کو کنٹری کوڈ 92 دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے نگران کار بن گئے. میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. خالی ہم اپنے فرقے کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مسلک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، عقیدے کی نگاہ سے نہ دیکھیں.
بھئی چاروں ائمہ برحق بلکہ امام جعفر صادق کا بھی فقہ جعفریہ بھی ہے. تو میرے بھائیوں چلنا ہے ہمیں 1400 سال پہلے والے اسلام پر، جو آئے تو فسادات کو ختم کر دیے، جو آئے تو امن قائم کر دیے. تو یہی آج دور ولایت کا دور ہے. یہی دور، اس دور کے اندر جو ہے یہ ضلالت و گمراہی ہے، جو یہاں پر مایوسی ہے، یہاں پر جو بے چینی ہے، سب ختم ہو کر قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا منظر دنیا نے دیکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی تیاری کرنا ہے، اپنی تیاری کرنا ہے. بھائی قبر میں میں نے سونا ہے، دوسرا کوئی نہیں لیٹ سکتا. اپنے اعمال کا آپ کو پوچھا جائے گا، اور عمل آپ کے سوچ کے مطابق نہیں ہوں گے، آپ کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہوں گے. طریقہ کار 1400 سال 1500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے. 6666 آیتیں، 14 سجدے، 114 سورتیں، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی چینج نہیں کر سکتا. میں آپ اس کے محافظ نہیں ہے، محافظ وہ دونوں خود ہی ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ محافظ ہیں. آج لیکن آپ کی حریت ایمانی کو دیکھا جا رہا ہے. جو کچھ ناروے میں ہوا براہ راست دنیا نے دیکھا، قرآن کو جلایا جا رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ اس میں ایکشن لے لے. اقوام متحدہ کیا ایکشن لے لے گا بھائی؟ وہ تو چوروں کا اڈا ہے، وہ تو امریکن لونڈی ہے. وہ کیا اسلام کا تحفظ کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری 1400 سال پہلے آقا نے لے لی ہے. اس واسطے ہمیں اس طریقے کار پہ آنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا وہ ایک طریقہ. اس لیے مولا علی کرم اللہ جو نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پہلے تو پہچانو کہ میں کون ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میرے دور کیا ہے، تقاضے کیا ہے. اس کے بچہ ہے تو اس کے تقاضے علیحدہ ہوتے ہیں. ماں کو پتا ہوتا ہے چوچو پڑھ رہا ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو میرے بھائیوں وقت کو سمجھنا ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا. یہ کہیں اس نے جان دی ہے، اسی کی ہے، اسی کی امانت ہے. میں نے اپنے پلے سے کچھ نہیں لایا. مصر کا ایک بڑا جاگیردار بیمار ہو گیا، اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ جی علاج کرنا ہے تمہارا، لیکن علاج تو فرانس میں ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے جی، چلے گیا فرانس. انہوں نے علاج کیا، آنکھوں کا جو مسئلہ تھا چٹ بھیج دی، جی اتنے تمہارے پر خرچہ آیا. اسے سب کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ 1 گھنٹہ آکسیجن لگی ہے تمہارے کو، اس آکسیجن کے اتنے چارجز ہیں. وہ جیسا ہی دیکھا آکسیجن کے چارجز کو رونے لگ گیا. وہ ڈاکٹر آ کے بول رہے کہ بھائی مت رو، آنکھ تو ضائع ہو جائے گی. کیوں رو رہے؟ اگر پیسوں میں کوئی مسئلہ ہے ہم تخفیف کر دیں گے، کمی کر دیں گے، کنسیشن کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، رو مت. وہ کہہ رہا پیسوں کا مسئلہ نہیں، 40 سال ہو گئے میرے کو دنیا میں آئے ہوئے، کتنی آکسیجن میں لے چکا ہوں، رب کائنات 1 روپے کا حساب نہیں کر رہا. 1 گھنٹہ آکسیجن لگا، تم اتنے مجھ سے لے رہے ہو. کس نعمتوں کا انکار کرو گے میرے بھائیوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا کیا نہیں دیا آپ کو؟ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان ہمیں ہوا. سب سے بڑی نعمت یہ. کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی کہیں پر ہوتے تو آج جو ہے نا کسی لات منات عزا حبل کے گر جو ہے نا سر بسجود ہوتے. بچا لیا آپ کو اس نے، کتنا بڑا احسان ہے. تو میرے بھائیوں حل جزاء الاحسان، آج اس احسان کا بدلہ آپ نے چکانا ہے. اگر اس چکانے کے لیے آپ نے اپنا احتساب خود کرنا ہے. آئینے میں آپ کی شکل نظر آتی، کسی دوسرے کی نہیں. میں بولوں گا یہ فلاں اتنا بندہ، یہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، اس کے نہیں. پہلا میں اپنا خود احتساب کروں، میں کون ہوں بھائی، میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا نفس امارہ کا بندہ ہوں؟ کیا نفس لوامہ کا بندہ ہوں؟ کیا نفس مطمئنہ میں آ چکا ہوں؟ ان تمام چیزوں کو سوچنا پڑے گا میرے بھائیوں.
تو یہی ہے اللہ کی جو صفت ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور۔ آج کے اس ظلمت کدائے ہندوستان کو نور خدا کے نور سے جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ شب گریزاں ہو گیا کر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے بھائیوں سمجھنا ہے، پھر اب جب ہم نے نبوت کے سلسلے کو سمجھ گئے، اب ولایت کے سلسلے کو سمجھے تھوڑا سا۔ غوث اعظم جس کے کتنے القابات سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں پیرانے پیر، کہیں کہتے ہیں محبوب سبحانی، قرب ربانی۔ ہم جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں کو کہتے ہیں لویزوان۔ اب یہ آپ دیکھیں، وہ بھی ہمارے طرح، ان کے بھی عزیز و اقارب تھے، قام قبیلہ تھا، ان کے بھی جو ہے سب کچھ موجود، اس کائنات میں موجود، اس دنیا میں موجود تھے، لیکن بچپنا دیکھے، جوانی دیکھے، 40 سال میں جب ولایت کا سلسلہ ملتا ہے اس کے بعد دیکھے میرے بھائیوں یہ خطاب ملتا ہے، وہاں پر غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی قرب ربانی کے کیا کیا القابات ہیں، کیا کیا ان کے احسانات ہیں، وہ ہے تاجدار اولیاء۔ اسی لیے جب آئے انتہائی جذب میں تو انہوں نے کہہ دیا بلاد اللہ الملکی تحت حکمی حکم نافذ فی کل حالی۔ میرے بھائیوں یہ ولایت کے ولیوں کا کام ہوتا ہے، وہ جذب جب آتے ہیں تو ابد غیب ہو جاتا ہے، وہ قادر خود نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب تک کہ آپ اپنی انا کو نہیں توڑیں گے، جب تک کہ آپ اندر کے بت کو نہیں توڑیں گے، جب تک کہ آپ اپنے ہوس کو نہیں توڑیں گے، جب تک کہ آپ اپنی نفی نہیں کریں گے، اس بات پہ اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ رنگ ایک ہی ہے، وہ رنگ جو ہے صبغت اللہ کا ہے، وہ ہر ایک سی شعور مسلمان کو اس نے دے دیا ہے، کیونکہ جیسا پیدا ہوا اس کی کان میں اذان، ایک کان میں اقامت پہنچ گئی، صبغت اللہ کا رنگ پہنچ چکا ہے، روحانیت پہنچ چکی ہے، لیکن میں لبادہ اوڑھ لیا نفس امارہ کا تو میں اسی میں محو ہو گیا، میں لبادہ اوڑھ لیا اپنے جو ہے خاندان کا، اسی میں محو ہو گیا، کوئی چودھری بن گیا، کوئی وڈیرا بن گیا، کوئی سید بن گیا، کوئی رانا بن گیا، کوئی جو ہے دوسرا لے کے بیٹھ گئے، جی ہم ہیں جی میرے مانو تھلے بیٹھ، کیا ہو گیا، میں جی سید ہاں، تھلے بیٹھے ہوئی ادب۔ کیا آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاندان کے غرور کو، فقر کو، یہ تمام تعصبات کو، یہ لسانیت کو کس طریقے سے مٹا کر رکھ دیے۔ وہ نظر آتا ہے فتح مکہ کا دن جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا چڑھ جاؤ بلال، چڑھ جاؤ اس کعبے کی چھت پر۔ اب بلال میں ادھر دیکھ رہے نہ ادھر دیکھ رہے، حکم مل گیا سرکار کا، دن 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 اوپر چڑھ گئے۔ اب بلال پریشان کہ اذان تو دینا ہے، میں جب مدینے میں اذان دیتا تھا رخ میرا ہوتا تھا اس کعبے کی طرف، اب تو میں چھت پہ چڑھ گیا ہوں، کس طرف رخ کروں؟ یہ ہے عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ۔ بلال نے کہا کعبے کا کعبہ تو سامنے کھڑا ہے، رخ کر دے مصطفیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقام، یہ ہے مسلمانوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں نکالنا پڑے گا ہمارے کو، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ بلوچی، یہ سندھی، یہ فلاں کے تعصب کو مٹا کر ہم نے ملت واحدہ بننا ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو مملکت خدا داد ہے۔ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں دے کر آپ کو نگران بنایا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی نعمت وہ دے رہا ہے، اس نعمت کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی صفت جو سلسلہ ولایت کا شروع ہوا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چلتا گیا، آپ کو ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں پر جو ہے کہیں نہ کوئی ولی نظر آئے گا، غوث نظر آئے گا، قطب نظر آئے گا، ابدال نظر آئے گا، اوتاد نظر آئے گا اور مجدد نظر آئے گا۔ یہ نظر آتا ہے سرحد کے مجدد کو دیکھ لو کس طرح کھڑے ہو گئے اکبر کی اس عدالت میں جو دین الہی پر جو ہے آ کے اکڑ رہا تھا، اس دین الہی کی بنیادوں کو ہلانے والے مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں۔
الف کہتے ہیں 1000 سال کے مجدد، سرہند کے رہنے والوں نے کس طریقے سے جو ہے اکبر کے نظام کو، اس کی بے بنیاد کو کھاڑ کر رکھ دیا. اور پھر نظر آتا ہے ہمارے کو جب ہم چلتے ہیں اس ہندوستان کے سرزمین پر، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے صورت میں ایک ایسے صوفی باکما نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو نقشبندیہ کے ہیں. اسی ترتیب سے دکن میں ہم جب دیکھتے ہیں حضرت سید صدیق حسین کو، ان کے ہاتھوں پہ ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ہندوستان کی سرزمین جو ہے یہ اولیاء کی سرزمین ہے، ادھر ہی ہجرت ہوئی ہے اور ادھر سے غزوۃ الہند کا میدان کھلنا ہے. اسی لیے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور. بہت سی باتیں ہیں، بہت سے دل کو ہے کہ ہم رکھیں، لیکن وقت کی نزاکت بھی ہے. نماز کا بھی ٹائم ہوگا، اس پہ نماز بھی پڑھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے لنگر بھی کھانا ہے. یہ گھر انہوں نے بنایا ہے، مولا ان کو اس گھر کے اندر خوش رکھے، خیر و برکتیں دے، الفت و محبت دے، ایسے ہی پروگرام کرنے کی توفیق دے. درود و سلام کی مجلسیں ہوں، یہاں پر محافلوں کا انعقاد ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کا ذکر ہو، یہاں پر ہر ایک شخص آئے، ان کے لیے دعا کرے تاکہ اس گھر کے اندر خیر کا ہی سما بن جائے. یہی آپ لوگ کی جو ہے نا آئے ہوئے ہیں. تو یہاں جب آئے ہوئے ہیں یہ محفل سجی، یہاں پر نعتیں پڑھی گئی، سرکار کی مدد بیان کی گئی، اور مدد بیان کرے جس نے اتارا ہے اس مدد کو اپنے اندر. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کجی کو وہ ختم کر دے گا، نفس امارہ کی کجی کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. مولا کریم اپنا رحم و کرم کرے، مولا ہم سے اپنے دین اسلام کی خدمت لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو ہے ہم سلام پڑھ کے اجتماعی دعا کرتے ہیں.